بات چوری کی ہے تو ٹیکسی کیوں آپا جی؟ عبد الکریم ہنس کر بولا۔ مقصد نیک ہو تو چوری جیسا جرم کم از کم اللہ میاں معاف کر دیں گے۔ سلیم تم اگلے چوراہے پر ڈراپ کر دینا، یہ مقدس اور بے حد قیمتی امانتیں ہیں، ان کو عمر دراز سرائے تک لے چلو۔ خان کو میرا سلام اور نام بول دینا، ویسے ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں۔ میں بولنے لگا تو انو نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ دیا، پھر ایک چوک کراس کرتے کرتے عبد الکریم 2 انگلیاں ہیلو کے انداز میں ہلاتا ہوا فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ سلیم نے جن راستوں کا انتخاب کیا تھا وہ شہر کے مغربی زرعی علاقے سے گزرے تھے۔ اس دن میرا یہ دعویٰ شرمندہ ہو گیا کہ میں دلی اور اس کے مضافات سے پوری طرح واقف ہوں۔ وہ سارے راستے میرے لیے اجنبی ہی تھے۔ کبھی کھیتوں کے درمیان سے ہم گزرتے، کبھی قطار در قطار کارخانے دکھائی دیتے، وہ کچی پکی ناہموار سڑکوں پر اڑتا گیا تھا۔ سلیم خان، بڑی دیر بعد خاموشی کو میں نے توڑا۔ ہمیں کشمیر میں داخل ہونا ہے، یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں روڈ کی ناکہ بندیوں کے خطرے سے بچنا ضروری ہے صاحب، سلیم نے جواب دیا۔ کریم بھائی نے مجھے جو ہدایات دی ہیں ان پر ہی چل رہا ہوں۔ سرائے عمر دراز مین لائن پر ہی ہے۔ پھر انو سیٹ کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی اور میں نے چپ سادھ لی۔ بھاری ٹریلرز اور ٹریفک کی روانی دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ ہماری گاڑی کم از کم 40-50 کلومیٹر شہر سے دور گھومتی ہوئی مین روڈ پر چڑھی تھی۔ شرمندگی کے ساتھ صاحب سلیم ٹیکسی ایک پیٹرول پمپ کے احاطے میں روک کر بولا، پیٹرول لینا ہے اور میرے پاس صرف 10-12 روپے ہوں گے۔ ٹینکی بھروا لو چھوٹے بھائی، میں نے چند بڑے نوٹ جھک کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس نے ٹینکی فل کروائی اور باقی پیسے مجھے لوٹا دیے۔ میں نے آنے والے وقت اور سلیم کی عزت نفس کی خاطر رقم واپس لے لی تھی۔ عمر دراز کی سرائے دراصل ٹرک والوں کا 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ سرائے کے سامنے سینکڑوں ٹرک کھڑے تھے، زیادہ تر گاہک دالان میں بچھی ہوئی بڑی بڑی بان کی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں سلیم بیک میں لے جا کر پچھلے دروازے سے اندر لے گیا۔ وہ حصہ ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا تھا۔ اس نے ایک کمرے میں بچھے صوفے پر ہمیں بٹھایا اور خود کہیں چلا گیا۔ ان بھائیوں کو مقررہ معاوضے کے علاوہ انعام بھی دینا، انو نے کہا تو میں ہنس پڑا۔ حیرت ہوتی ہے دلی جیسے معروف اور کمرشل شہر میں ایسے معصوم لوگ بھی آباد ہیں۔ انو جی، معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر معاشرے اور ہر آبادی میں ایسے معصوم بندے پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ظاہر اسی پر ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنا خاص فضل فرماتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا واعظ ہو جہانگیر احمد خان۔ میرا لیکچر سن کر انو کے زخمی لبوں پر مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھے تھے۔ میں جواب دینے جا رہا تھا کہ سلیم ایک گورے چٹے شخص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم مہمان گرامی، اس شخص نے تھوڑا جھک کر سلام کیا۔ خادم کا نام عمر دراز ہے۔ میں نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور انو نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے اسے آداب کیا تھا۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بالکل محفوظ۔ عبد الکریم کے بہن بھائی عمر دراز کے بھی عزیز ہیں، آئیے اوپر چلتے ہیں۔ بھائی جی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلیم ادب سے بولا۔ کریم بھائی کے آنے تک انتظار کروں یا نہیں؟ تم روانہ ہو جاؤ، میں نے اسے اجازت دے دی۔ دیکھو سلیم، تکلف نہ کرنا، تمہارے ساتھ مشینری ہوگی جو کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے، یہ رکھ لو۔ میں نے کچھ نوٹ اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ سلیم تھوک نگل کر خاموش رہا تھا۔ اس نے باری باری ہمیں سلام کیا اور باہر چلا گیا۔ عمر دراز نے فرنشڈ کمرہ ہمارے حوالے کیا تھا جس میں تمام جدید سہولتیں موجود تھیں۔ تھکن اور نیند کو صرف 2 گز جگہ بہت تھی، لیکن خطرے کا احساس سب جذبوں پر حاوی تھا۔ ہمارا دشمن جاگ رہا تھا، وہ ذرائع اور جدید نظام سے بھی لیس تھا۔ بذریعہ وائرلیس وہ تمام چیک پوسٹوں اور متعلقہ اداروں کو الرٹ کر سکتے تھے۔ تم نے کچھ پوچھا نہیں جہانگیر؟ انو نے کینوس شوز اتارتے ہوئے کہا۔ شاید تم ڈرتے ہو۔ میں دلہا تو نہیں بنا، مگر کئی باراتوں کے ساتھ جاتا رہا ہوں، میں نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ اگر وہ تمہارا میکا گھر ہوتا تو ادھر کے بارے میں پوچھتا۔ میں جانتا ہوں انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ شام تک ادھر ادھر پیشیاں ہوتی رہی تھیں، وہ بتانے لگی۔ سینئر آفیسر کا رویہ بڑا ہی مہربان تھا۔ پھر انٹیروگیشن سینٹر والوں نے خوب کھلایا پلایا۔ تقریباً 10 بجے انکوائری بورڈ کے سامنے بٹھایا گیا۔ مجھ سے منحرف ہونے کی وجہ پوچھی گئی۔ میرا جواب ایک ہی تھا کہ ایک شخص جس سے اچانک ملاقات ہوئی وہ بچھڑا ہوا میرا محبوب تھا۔ کرنل راج اسے قتل کرنا چاہتا تھا، بس اپنی محبت کو بچا کر بھاگ نکلی تھی۔ پھر انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے سیل میں بند کر دیا۔ وہاں یہ پوچھا جاتا رہا کہ بتاؤ جہانگیر احمد کون ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے ہے یا کشمیر سے؟ جب تشدد کی ابتدا ہوئی تو تم نے کال کر لیا۔ بس اتنی ہی کہانی ہے میری۔ دستک دے کر عبد الکریم مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ویٹر تھا جو خالی ہاتھ تھا۔
پہلے بتائیے کھانا یا صرف چائے؟ عبد الکریم نے پوچھا۔ ہمیں تو بھوک نہیں، بہن جی کیا فرماتی ہیں؟ میرے میزبانوں نے مجھے کھلا پلا کر روانہ کیا تھا، انہوں نے کہا۔ ہاں اگر سہولت سے چائے مل جائے تو۔ خان کڑک چائے، عبد الکریم نے ویٹر سے کہا۔ وہ سر کو خم دے کر واپس چلا گیا۔ راستے میں سلیم سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات تک پریشانی تھی، اب کیا پروگرام ہے؟ ذریعہ سفر کا کچھ انتظام ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ A1 جناب، عبد الکریم نے انگوٹھا اور انگشت شہادت ملا کر کہا۔ بالکل نئی مرسیڈیز اڑا لایا ہوں، اور وہ بھی ایسے جوڑے کی جو ایک ماہ کے لیے ولایت گیا ہوا ہے، گیراج کا تھالا توڑ کر لے آیا ہوں۔ راستے میں پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے پوچھا۔ رجسٹریشن ڈیش بورڈ میں ہے اور لائسنس میرا چل جائے گا۔ کیا ادھر لائسنس پر فوٹو نہیں ہوتا؟ فوٹو والا ساتھ ہوگا بہن جی، عبد الکریم بولا۔ ہم ساتھ نبھانا جانتے ہیں۔ نہیں نہیں کریم بھائی، میں نے کہا، تم پہلے ہی ہماری خاطر بہت کچھ کر چکے ہو۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اگر ہم ایک ہی بل میں رہے تو خطرے کی بلی ایک ساتھ تینوں کو شکار کر سکتی ہے۔ ہماری منزل بہت دور ہے، مقصد ایسا ہے جس کی کہیں حد نہیں ہے، تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ نہیں میرے بھائی، چائے پلاؤ اور یہاں سے خدا حافظ کہہ دو، انہوں نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بھی عجیب شخص تھا، راضی قسم کا شخص تھا۔ اگر کوئی جذباتی ضدی انسان ہوتا تو اپنے ساتھ ہمیں بھی پریشان کرتا۔ ویسے مشکل سفر تو آگے کا ہوگا، ان دنوں قدم قدم پر ناکے لگے ہوئے ہیں، آنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، مگر کشمیر جانے والوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ عمر دراز کیسا آدمی ہے بھائی؟ انو نے کمبل ٹانگوں پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے ماڈل کا ہے، اس ماڈل کا سمجھیں اور کوئی انسان بنا ہی نہیں، اور ہمارے تعلقات مرنے کی حد تک ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کی خاطر جان دے سکتے ہیں، عبد الکریم نے کہا۔ دیکھو میرے بھائی، پھر جذباتی نہ بن جانا، ہمیں عمر دراز کی خدمات درکار ہیں، وہ ایک بزنس مین ہے، ہم اسے منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ کام بولیے بہن جی، عبد الکریم خشک آواز میں بولا۔ اگر عمر دراز کے کرنے کا ہوا تو میں اسے یہاں لا کر درمیان سے نکل جاؤں گا۔ شکریہ بھائی، انو نے پھر کمان سنبھال لی اور ایک قدم آگے نکل کر معاملات طے کر رہی تھی۔ ہم امن و سلامتی کے ساتھ سری نگر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انو نے کہا۔ آپ چائے پئیں؟ ویٹر کو اندر آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوشش کروں گا، عبد الکریم نے کہا۔ انو نے چائے دانی سنبھال کر ویٹر کو جانے کی اجازت دی۔ اس نے ایک پیالی مجھے دی اور دوسری سے ہلکے ہلکے سپ لینے لگی۔ وہ پیالی کے افق کو مسلسل گھوڑے جا رہی تھی اور میں اسے بھولنے لگا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ میری لائف ہسٹری سے واقف ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے جب شیلا اور راج کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم شہر چھوڑ چکے ہیں تو شیلا نے ان لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا، اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمیں کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے دیوانے کا خواب ہے۔ کشمیر جانے والے تمام راستوں کے پتھر بھی چوکس کر دیے گئے ہوں گے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر میں کوئی بابسوک ذریعہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک تجویز ہے، اگر تمہیں قبول ہو تو۔ میں نے کہا، شاید تم کہو گے میں واپس چلی جاؤں، انو نے کہا۔ اور نہیں، یہ میری سوچ نہیں۔ ہاں اگر تم واپس جانا چاہو تو کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ چلو، اس تجویز کے علاوہ تمہاری ہر تجویز مجھے منظور ہے، انو نے عجیب لہجے میں کہا۔ وہ لوگ کشمیر کے راستوں پر پہرے بٹھائیں گے اور وادی کی جھاڑی جھاڑی دیکھیں گے۔ اگر ہم پاکستان چلے جائیں تو وہاں سے مجاہدین کے ساتھ کسی مناسب وقت کشمیر میں داخل ہو سکیں گے۔ اس وقت تک وہ مایوس ہو کر پھر انڈیا میں تلاش کرنے پلٹ جائیں گے۔ تجویز قابل عمل بھی ہے اور میرے ایک خواب کی تعبیر بھی، انو چہک کر بولی۔ میں نے پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کو صرف ایک بار اسکرین پر دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کپاس کے کھیت مسکرا رہے ہوں، پہاڑوں کے دامن میں دھندلکوں میں ڈوبا ہوا وہ شہر میرا خواب بن گیا تھا۔ پھر تمہارے ابو جی بھی تو وہاں ہیں، ہو سکتا ہے زبیدہ بھی ان کے پاس ہی ہو۔ شکریہ انیلا جہاں، میں نے پیار بھری آواز میں کہا۔ یہ تو طے ہوا کہ ہم پہلے پاکستان جائیں گے۔ اسی لمحے عبد الکریم اور عمر دراز کھلے دروازے سے اندر آتے دکھائی دیے۔ دونوں سلام کر کے کرسیوں پر بیٹھ گئے تو انو نے باتھ روم میں جا کر دونوں پیالیاں دھو کر دونوں کو چائے دی۔ اچھا لگا میزبان کے میزبان، عمر دراز نے ہنس کر پیالی لے لی۔ کریم بھائی آپ لوگوں کا سفارش بولتا ہے۔ ہم بولا بھائی عمر دراز کی جان حاضر ہے، چھری پھیر دو بال بھی نہیں ہلے گا، عمر دراز نے کہا۔ خان بھائی، انو بولی، پہلے وعدہ کرو ہماری بات کا برا نہیں مانو گے۔ بالکل نہیں برا منائے گا بی بی، تم بات بولو۔ ہم پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انو کی بات سن کر عمر دراز نے چونک کر عبد الکریم کو دیکھا، وہ بھی حیران پریشان سا ہو گیا۔ لاہور تک پہنچا دو، بولو کتنا خرچہ لوگے؟ سنو بی بی صاحب، عمر دراز اکھڑے لہجے میں بولا، اس پاگل بچے نے کشمیر کا بولا تھا،
ہم خوشی سے بولا ادھر ہمارا بھائی کافروں سے لڑ رہا ہے، ان کی مدد ہمارا فرض ہے۔ اب تم بولتا پاکستان؟ نہ بی بی، ہم بے شک ادھر ہندوستان میں ٹھیا لگا کر بیٹھا ہے، مگر قسم پاک مولا کی ہم مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے۔ نہ بی بی اور کوئی گھر دیکھو، عمر دراز جاسوسی مسوسی نہ کرواتا نہ کرتا ہے۔ آپ غلط سمجھے میرے بھائی، میں نے وضاحتی انداز میں کہا۔ عبدالکریم گواہ ہے کہ ہم کن طوفانوں سے لڑتے بھیڑتے یہاں پہنچے ہیں۔ ہم دونوں انڈین آرمی کے مفرور ہیں، کشمیر ہی ہماری منزل ہے، لیکن جن حالات سے ہم گزرے ہیں ہماری تلاش ہو رہی ہے۔ کشمیر کے تمام راستوں پر ہمارے لیے ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ میری جوان بہن سیکورٹی فورس کی قید میں ہے اور باپ جان بچا کر پاکستان کے مہاجر کیمپ میں پہنچے ہیں۔ اس لیے عبدالکریم کو بتائے بغیر ابھی ہم نے پہلے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں سے ہم مجاہدین کے کسی گروپ کے ساتھ سری نگر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر ہم سے سچ بولتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خان بھائی بالکل سچ، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ہم مدد کرے گا، لیکن 2-3 دن تم کو ادھر رہنا ہوگا۔ اس نے کہا وہ کیوں خان جی؟ انو نے پوچھا کیا جلدی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ ہاں عمر، جتنی جلدی ہو بہتر ہے، عبدالکریم نے کہا۔ ان کے لیے ادھر خطرہ بہت ہے۔ ٹھیک ہے ہم کوشش کرے گا، پر تم فکر مت کرنا، ادھر کوئی نہیں آ سکتا، عمر نے کہا۔ اگلے دن ہم صرف کھانے پینے کے لیے جاگے تھے، باقی وقت نیند پوری کرنے میں گزار دیا تھا۔ عبدالکریم بھی سرائے میں ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ عمر دراز صبح ہی سے سرائے سے نکل گیا ہے۔ تقریباً رات 10 بجے ایک ٹرک میں سامان کے درمیان گدا بچھا کر ہمیں چھپا دیا گیا تھا۔ ہم نیچے تھے اور چاروں طرف بوریاں لگی ہوئی تھیں۔ پوری رات ٹرک سفر میں رہا تھا، پھر تمام دن ٹرک ایک جگہ رکا رہا تھا۔ ٹریفک اور انسانوں کا شور ہم سنتے رہے تھے۔ پانی 2 چھاگلوں میں تھا اور چائے کا بگ سائز تھرماس بھر کر دے دیا تھا۔ عمر دراز نے جب پیٹ جلنے لگتا تھا تو پانی پی لیتے تھے اور بھوک مٹانے کے لیے بسکٹ اور چائے پی کر صبر کر لیتے۔ کیا یہ مال اسمگل کیا جا رہا ہے؟ انو نے سرگوشی میں کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انتظار کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، میں نے اسے جواب دیا۔ سورج کی روشنی اوپر سے گزرتی جب ڈوب گئی تو ہمیں محسوس ہوا کہ ٹرک ان لوڈ ہونے لگا ہے۔ جب ایک ایک کر کے بوریاں ہٹ گئیں تو ٹرک ڈرائیور نے ہمیں نیچے اترنے کو کہا۔ میں تو انو کرہن فوراً کود گیا، لیکن انو ٹرک کی دیواروں کا سہارا لے کر ڈالے تک آئی۔ پھر اس نے سہارے کے لیے میرے ہاتھ مانگے، میں نے اسے ہاتھوں سے سنبھال کر نیچے رکھا تو لنگڑانے لگی۔ ٹانگیں شاید سن ہو گئی ہیں، اس نے باری باری دونوں ٹانگوں کو جھٹک کر کہا۔ میں نے اسے سہارا دیا تو ڈرائیور کی رہنمائی میں میرے ساتھ چلتی گودام کم آفس میں داخل ہوئی۔ وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھڑے کی گدی پر اور 2 تھڑے کے سامنے بیٹھے لکڑی کے بینچ پر مگوں میں چائے پی رہے تھے۔ تینوں نے سر سے پاؤں تک انو کو دیکھنا شروع کیا تو میرے تن پر ناگواری کی چیونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ استاد، میں نے ٹرک ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ مار دیا۔ ٹرک ان لوڈ ہو چکا ہے، ہم ادھر ذرا کمر سیدھی کریں گے، میں نے کہا۔ مانگے گدی پر بیٹھے شخص نے کسی کو آواز دی۔ پارٹیشن کے عقب سے ایک سکھ نوجوان نکل کر سامنے آیا۔ فکر چنتا ہی نہ کرو لالا جی، اس نے کہا۔ بس تقریر نہیں، لالا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ جاؤ جی، پر سونے کا ٹائم نہیں ہے، پیغام آتے ہی تم لوگوں کو آگے روانہ ہونا ہے۔ منگل سنگھ تنگ اور تاریک راستے سے ہمیں گودام کے پیچھے لے گیا۔ کمرہ ہی نہیں بلکہ وہاں کی ہر شے گندی اور سڑی ہوئی تھی۔ غالباً وہ منگل سنگھ کی رہائش گاہ تھی۔ انو ناک پر ہاتھ رکھ کر فوراً کھلی کھڑکی پر جا کر باہر تک جھک گئی، شاید ابکائی روک رہی تھی۔ منگل سنگھ، انو جھکی بولی، دروازہ کھول دو، ہم برآمدے میں بیٹھیں گے۔ منگل سنگھ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا آیا تو میری گھٹی سانسوں کو تھوڑا سا سکون ملا۔ پھر ہم برآمدے میں پڑی پیٹیوں سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئے۔ سامنے رہائشی فلیٹ تھے، درمیان 8-10 فٹ کی گلی تھی۔ چھوٹی سی بالکونی کی آہنی ریلنگ پر کوہنیاں ٹیکے ایک نوعمر لڑکی ہماری جانب حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انو نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نچا کر اسے اشارتی ہیلو کیا تھا۔ اس نے بھی جواباً مسکراہٹ اور اشارہ دیا۔ باجی، منگل سنگھ نے جھانک کر مجھے بلوایا۔ ایک گل کرنی ہے تواڈے نال۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے اندر جا کر پوچھا۔ اگر چائے پانی کی بات ہے تو شکریہ، حاجت نہیں ہے۔ نہیں خان صاحب، آپن کا مطلب ہے 2% کمیشن لالا جی ہمیش ادھار کر دیتا ہے، تسی کمیشن مینوں دیو گے جی۔ ٹھیک ہے سردار جی، میں سمجھا تھا کہ ڈرائیور اور لالا جی کے درمیان جو معاوضہ طے ہو گیا اس کا کمیشن منگل سنگھ مانگ رہا ہے۔ تم بتا دینا معاملہ کتنے میں طے ہوا ہے، میں کمیشن دے دوں گا، میں نے کہا۔ یہ عورت
بھی عجیب مخلوق ہے، برسوں کے مراحل بعض اوقات ایک لمحے میں طے کر لیتی ہے۔ ہم مرد لوگ تو تکلفات اور خودداری کے خول میں بند ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ جتنی دیر میں نے منگل سنگھ سے چند باتوں میں لگائی تھی، اس وقفے میں انو نے اس لڑکی سے نہ صرف تعارف حاصل کر لیا تھا بلکہ بے تکلف بھی ہو گئی تھی۔ دونوں مجبوری کے فاصلے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ آداب بھائی جان۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام داغ دیا۔ مجبوراً مجھے بھی رسم نبھانا پڑی۔ ادھر چلے آئیں باجی، ٹھنڈے فرش پر کیسے بیٹھیں گی؟ ابو رات دیر سے آتے ہیں۔ شکریہ مریم، انو نے کہا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، سامان لوڈ ہو رہا ہے، ہمیں جلدی روانہ ہونا ہے۔ چائے بھجوا دوں؟ مریم شاید انو کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ کیوں تکلف کرتی ہو؟ جب تک وقت ہے بس باتیں کرو۔ تمہاری باتیں چائے سے زیادہ شیریں ہیں۔ باتیں کیا تھیں؟ دونوں ایک دوسرے کا انٹرویو کر رہی تھی۔ پیشاب بڑے زور کا لگ رہا تھا۔ پورے دن بعد پیشاب کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں اندر گیا تاکہ منگل سنگھ سے باتھ روم کے بارے میں پوچھوں۔ کمرہ خالی تھا۔ جب پیشاب کا ارادہ کیا تو روکنا محال ہو رہا تھا، اس لیے میں جدھر سے آیا اس راستے پر چل پڑا۔ تو آپ کا آخری فیصلہ ہے تلک رام، ہماری آفر قبول نہیں کرو گے؟ دیکھو میں 1:20 تک۔ کیسی باتیں کرتے ہو اکرم چودھری؟ بولنے والے کو کسی نے جواب دیا۔ مجھے باتھ روم دکھائی دے گیا تھا۔ میں نے بالٹی میں جھک کر پانی دیکھا۔ عمر دراز ایک راکشس کا نام ہے، اس کو دھوکہ دینا گویا اپنی موت کے کاغذ پر انگوٹھا لگانا ہے۔ اگر لڑکی اجڑ گوار قسم کی ہوتی تو ادھر لپک جاتی، پرنتو لڑکی جانکار اور پڑھی لکھی ہے، پار چڑھ گئی تو اپنی آواز بھی عمر دراز تک نہ پہنچا سکے گی۔ میرا پیشاب جیسے اندر ہی خشک ہو گیا تھا۔ انیلا جہاں کا سودا ہو رہا تھا۔ مجھے منگل سنگھ کی بات بھی سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً انو کو بکاؤ مال اور مجھے بردہ فروش سمجھ رہا تھا۔ عمر دراز نے نہیں بلکہ ٹرک ڈرائیور نے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی نیت بدل گئی تھی۔ میرا ہاتھ موزر پر گیا اور پھر ایک خیال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ انو کو بھارت میں نہیں بلکہ سرحد پار فروخت کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے روانہ کرو لالا جی، کسی نے کہا۔ پارٹی کو اگر مقررہ وقت پر لڑکی نہ ملی تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ بارڈر پر زیادہ کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہاں روانہ ہو جاؤ، میری بات پھر غور سے سن لو۔ بارڈر کراس کرتے ہی اس لڑکے کو کاٹ دینا، لڑکی پارٹی سنبھال لے گی، لاش بارڈر پولیس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اسے ادھر ہی کیوں نہ مار دیا جائے؟ دیوانے ہو تم مہندرے، اسے جواب دیا گیا۔ تمہاری ناطے دار شور مچاتی جائے گی۔ میں نے غصے کو گہری گہری سانس لے کر ٹھنڈا کیا اور پیشاب سے فارغ ہو کر بالکل نارمل حالت میں باہر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس اپنی دفاع اور مقصد حاصل کرنے کے لیے خاصا وقت تھا۔ اگر میں حماقت کر بیٹھتا تو بڑی دشواریاں ہوتی۔ ان کو مار کر نکل بھی جاتے تو اجنبی ملک اور لوگوں سے اپنی منزل کا راستہ کیسے پوچھتے؟ جو ہم چاہتے تھے وہی دشمن سہولت دے رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ کیوں روکتا؟ جب ہمیں طلب کیا گیا تو وہاں صرف ٹرک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، اس لیے شک یقین میں بدل گیا تھا کہ ڈرائیور بھی اس سازش اور سودے میں شریک ہے، لیکن مجبوری نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میں اس خبیث کو صرف گھور ہی سکتا تھا۔ سنو عزیزم، لالا تلک رام بولا، ہماری کال کا جواب آ گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف بارڈر پار کرانے کی ہوگی، دوسری پارٹی تمہیں لاہور شہر تک پہنچا دے گی۔ مہاراج راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ انو نے پوچھا۔ نہیں کاکی، بے چنت جانا، ہم نے تمام راستہ خریدا ہوا ہے، تلک رام نے کہا۔ ہمارا روز کا دھندا ہے، مال ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ تیل پانی چیک کر لیا ہے لالا جی؟ ایک طویل قامت بدشکل نوجوان نے اندر آ کر بتایا۔ ٹھیک ہے، لالا جی نے کہا۔ یہ مہندر ہے تمہارا گائیڈ اور ڈرائیور، تلک رام نے تعارف کرایا۔ سفر ہنسی خوشی ساتھ کرنا، رام بھلی کرے گا۔ ہمارے اٹھتے ساتھ ہی ٹرک ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔